ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک امت بنایا تھا، لیکن آج ہم نے اپنے درمیان فرقہ واریت، گروہ بندی کی اتنی اونچی اونچی دیواریں ہم نے اٹھا لی ہیں کہ ہم جھانک کر بھی نہیں دیکھتے کہ ادھر کیا ہے۔ اور اس محبت کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر منتقل کرنا چاہیے۔ لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی اختر شیرانی کی تو کہا کہ اختر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو ہمیشہ تم کو ایسی باتیں کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اختر شیرانی نے کہا کہ یہ لوگ میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی میرے لیے پیارا نہیں تھا، مگر میں نے کبھی آپ کو دل بھر کر نہیں دیکھا، آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، اس لیے کہ آپ کا جلال ایسا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو قریش نے کہا کہ تم بیت الحرام کے اندر آ ہی گئے ہو تو عثمان بیت اللہ کا طواف کر لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ یہ بھی رحمت للعالمین کے اندر صفحہ نمبر 343 جلد دوم کے اندر موجود ہے۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو بہت ہی دل کو چھونے والی کتاب ہے۔ ایسی کتابیں گھروں میں رکھیں، اپنی نئی نسل کو پڑھائیں۔ کہ مکے کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی رسالت کی اطلاع ان لوگوں کو دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر ابھی صبر کرو، اس لیے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، اور وہ بے خوف و خطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں فَكَانَ أَوَّلُ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر وہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ مشرکین عرب ٹوٹ پڑے، سخت پیٹا، روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر اتنے تھپڑ مارے کہ بے تحاشا تھپڑ مارے، آپ کا منہ سوج گیا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت ابو بکر بنو تمیم سے تھے اور آپ کے قبیلے کے لوگ آ گئے خبر ملتے ہی، اور حضرت ابو بکر کو وہاں سے بچا کر لے گئے، چھڑا کر لے گئے، گھر بھیجا۔ دن تمام بے ہوش پڑے رہے، اور حضرت ابو بکر کے والد جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابو قحافہ اور بنو تمیم کے بہت سے لوگ وہاں پر جمع تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر کو ہوش آیا۔ جیسے ہی ہوش آیا تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ بہت ناراض ہوئے لوگ، قبیلے کے لوگ، کہا کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑی، یہ ذلت اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ برداشت کرنی پڑی، اور ہوش آتے ہی تم اسی کا نام لیتے ہو، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے
کہ قبیلے کے لوگ کہ اس وقت تک اس کو کھانا نہ دو، پانی نہ دو، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل سے نہ نکل جائے۔ ام الخیر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ام الخیر ماں کی ممتا ہے، کہا کہ جب ہوش آیا تو بیٹے سے کہا کہ کچھ کھا لو بیٹے، کچھ پی لو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ماں خدا کی قسم میں کھانا نہیں چکوں گا، پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل وہاں آ گئیں اور انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بخیر و عافیت ہیں۔ اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا سہارا لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اور جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گئی، اور صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے جسم و جان کے ساتھ ساری کلفتیں بھول گئے۔ کیا محبت تھی ہے۔ جنگ احد میں حضرت سعد بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ زخموں سے دم توڑ رہے ہیں، جان کنی کا عالم ہے، قریب ہی میں دم توڑنے والے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کوئی وصیت تم کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور میری قوم سے کہنا کہ راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرتے رہیں۔ لڑکیوں کا کیا حال تھا؟ حضرت سعد بہت سیاہ فام اور بے روح تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ سعد ابھی تک تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ سعد نے کہا کہ مجھ جیسے آدمی کو بھلا کون لڑکی دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ قبیلے بنو ثقیف کے سردار کے پاس جاؤ، ان کی بیٹی مانگو، میں بھیجا ہوں۔ بنو ثقیف بہت طاقتور قبیلہ تھا، اس نے کچھ کہا، سردار نے، بیٹی نے سنا اور اندر سے آواز دی کہ ابو آپ کس کی بات کا انکار کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے تو یہ میرے لیے منظور ہے۔ ایک صحابی کی آنکھیں جاتی رہیں، بینائی ختم ہوتی رہی، لوگ عیادت کے لیے پہنچے تو کہنے لگے کہ یہ آنکھیں تو مجھے اس لیے عزیز تھیں کہ ان سے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، جب وہی نہیں رہے تو یہ آنکھوں کے جانے کا کیا غم؟ آنکھوں کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے مجھے۔ عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہیں، جان کنی کی حالت میں ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرانے پہنچ گئے اور عمارہ کے قسمت جاگ اٹھے، اور عمارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمارہ تمہاری کوئی آرزو؟ تو وہ اپنے زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچائے، اور پہنچانے کے بعد میں کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ میری جان نکلے اور نکلتے وقت آپ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے رہے، آپ کے چہرے کے سوا کوئی چیز میری نگاہوں میں نہ رہے، یہ ہے میری آرزو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر نے غار کے تمام سوراخوں کو کپڑے سے بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ رہ گیا تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا، وہاں پر آپ نے پیر رکھ دیا، کوئی چیز آپ کو ڈس لی
اور جس کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانڈی پر سوئے ہوئے تھے اور آپ کے آنکھوں کے آنسو رخسار مبارک پر پڑے تو آنکھ کھلی. کہا کہ ابو بکر کیا؟ اس وقت تک نہیں کہا کیا کہ اللہ کے رسول مجھے جب شبہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب شبہ مجھے ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شکایت لوگوں نے حضرت عمر سے کی کہ ہمارے ایک ایسے گورنر ہیں عامر جو روزانہ دیر سے گھر سے نکلتے ہیں اور رات کے وقت میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے. ہفتے میں تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے. اور پھر عامر پر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوتی ہے، ان کو مرگی کی بیماری ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے. پوچھا تو سب کا جواب دیا. اے امیر المومنین، کچھ باتیں تھیں جو میں عرض کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب آپ نے پوچھا ہے تو میں بتاؤں کہ میں دیر سے اس لیے نکلتا ہوں کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، روٹی میں بناتا ہوں، گھر میں تاخیر ہو جاتی ہے. اور رات میں اس لیے کسی سے ملاقات نہیں کرتا، اس لیے کہ دن میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے اور رات میں نے اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر رکھا ہے. میں اسی لیے کسی سے نہیں ملتا. ہفتے میں ایک دفعہ اس لیے بہت دیر سے نکلتا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑے ہیں، میں اس کو دھوتا ہوں اور سکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو پہنتا ہوں. اور جو غشی مجھ پر طاری ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت نوجوان تھے اور اس وقت ایک قیدی کو لایا جا رہا تھا مکے میں، اور وہ قیدی تھے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خبیب بن عدی کو پھانسی دی جا رہی تھی. آپ کا مسلح کیا گیا، زندہ مسلح کیا گیا. آپ کی ماب لیچنگ کی گئی، اور ماب لیچنگ اسی زمانے سے چل رہی ہے. ماب لیچنگ کی گئی آپ کی، اور بالکل پھانسی کا پھندا قریب لایا گیا. عین ایسے وقت میں حضرت خبیب سے ابو سفیان نے پوچھا کہ اے خبیب، تمہاری کوئی آخری خواہش؟ کہا کہ ہاں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی اور جلدی جلدی پڑھ لی، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ میں نے عادت کے خلاف میں نماز جلدی پڑھ لی، اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں موت کے خوف سے اپنی نماز کو طویل کر رہا ہوں. پھر پھانسی کا پھندا جب قریب لایا گیا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سعید بن عامر جو دیکھ رہے ہیں منظر کو، یہ ان کا بیان ہے. تو جب پھانسی کا پھندا قریب لایا گیا تو ابو سفیان نے کہا کہ اے خبیب، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہیں رہا کر دیا جائے، یہاں سے تمہیں ریلیز کر دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لا کر کھڑا کر لیا جائے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ایمانی جوش کے ساتھ میں کہا کہ اے دشمن خدا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اندر کانٹا چبھے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. کیا محبت تھی! یہ اطلاع عام ہوئی، اور یہ رومر اس لیے بھی عام کیا گیا، یہ جنگی ترکیبوں میں سے ایک ترکیب ہے. ابھی آپ غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل چند دن پہلے ہی اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں کمانڈر ختم ہو گیا، فلاں کمانڈر چلا گیا. یہ خوف کی نفسیات پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنگ احد میں شہادت کی اطلاع عام کر دی، شہید ہو گئے۔ یہ اطلاع پانا ہی تھا کہ بنو دینار کی ایک عورت بے تحاشا دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف بھاگنے لگی۔ کسی نے اس سے بتایا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ جا رہی تھی۔ کسی نے راستے میں بتایا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو اس نے یہی پوچھا یہ بتاؤ کہ میرے حبیب کیسے ہیں، میرے حبیب کیسے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ تیرے 2 جوان بیٹے شہید ہو گئے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے حبیب کیسے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بخیر و عافیت ہیں، وہ بخیر و عافیت ہیں۔ اس نے التجا کی کہ میں دیکھ لوں، میں دیدار کر لوں، میں دیدار کر لوں۔ اس کو بتایا گیا، دور سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر و عافیت اس نے دیکھا تو اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اور یہ وہ الفاظ ہے جو سنہری حرفوں کے اندر تاریخ کے اندر لکھا گیا۔ اس نے برجستہ طور پر کہا کہ کل مصیبت بعدک جلالہ، اب ہر مصیبت میرے لیے برداشت ہے، کوئی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں رہی، اس لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے۔ کیا دنیا نے کبھی کسی شخص سے ایسی محبت کرتے ہوئے دیکھا؟ دنیا کی تاریخ میں کسی شخص سے کسی شخص کو ایسی محبت ہی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے چند تقاضے ہیں۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے کہ ایسی ہی محبت ہمارے اندر بھی ہو، ہم بھی ایسی ہی محبت سے سرشار ہوں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کا ایمان خطرے میں ہے جس کی محبت کے اندر اضمحلال ہے، سقم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقین سے محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہو، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے محبت ہو۔ اور محبت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر چیز عزیز ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، جو عشق مجازی والے کہتے ہیں کہ لیلا کے گلی کا کتا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ فطری تقاضا ہے، اس سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں سے محبت ہو۔ اسی لیے سلف صالحین اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے محبت رکھتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی توقیر اور احترام کا جذبہ ان کے اندر تھا، اور اگر کوئی ان کی توقیر نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، تو اس نے کما حقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ جس کی ان حضرات سے لڑائی ہو میری ان سے لڑائی ہے، اور جن کی ان حضرات سے صلح ہو میری ان سے صلح ہے۔ یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 4965 کے اندر ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی محبت کو تو ایمان اور بغض کی علامت قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر علی سے محبت ہے اس کے اندر ایمان ہوگا، اور جو علی سے بغض کرے گا وہ منافق ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے وہ رفقا ہیں جنہوں نے آپ کے
لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے جان مال نثار کر دیا، جان مال نثار کر دیا۔ آج یہ دین یہاں تک پہنچا ہے تو انہی کی قربانیوں کے بدولت پہنچا ہے، جن کو براہ راست صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے براہ راست فیض اٹھایا، اور بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے وہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا دے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین ایک ند یا نصف ند کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی صحابہ اگر ایک ند یا نصف ند بھی اگر دیے ہوں تو اس کے برابر نہیں ہو سکے گا احد کے برابر کا سونا۔ ند کیا ہے؟ ایک بہت ہی حقیر اور چھوٹا سا پیمانہ ہے، ماشا سمجھیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس لیے اہل سنت الجماعت کا یہ اتفاق ہے کہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین قابل احترام ہیں، قابل محبت ہیں، سب مسلمانوں کے آنکھوں کے نور ہیں، دل کا سرور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی شامل ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ امت ایک عالمگیر، ایک آفاقی امت، ایک آفاقی خاندان بن گیا ہے یہ۔ اس لیے جس طرح باپ دادا کے رشتے کے جو رشتے ہوتے ہیں اس سے جو محبت ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر تعلق مسلمانوں کے ساتھ میں ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ امت ایک خاندان کا درجہ رکھتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں خود ارشاد ہوا، سورہ الحجرات آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لیکن دوستو افسوس کہ امت کے ایک وسیع خاندان ہونے کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے اب اس وقت، اور آج ہم مسلکوں، مشربوں، تنظیموں، جماعتوں، اداروں، درسگاہوں، خانقاہی نسبتوں اور برادریوں کے دائرے میں، برادریاں انصاری، منصوری، بیگ، پٹھان، شیخ، سید، ارے یہ تو چاہتے ہیں یہ آپ کو توڑ دیں۔ آپ کے اندر بھی اس طرح کی ذاتیں پائی جاتی ہیں، یہ بتا بتا کر آپ کے اندر بھی وہ عنصر پیدا کریں کہ دشمنی کا عنصر پیدا کریں۔ تو یہ برادریوں کے اندر ہم تقسیم ہیں، سکڑ کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے اس حقیقت کو بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد سے محبت کرتے تھے، ایک ایک فرد سے۔ نہ عرب و عجم کی تفریق تھی، نہ کالے اور گورے کی تمیز تھی، نہ مہاجرین و انصار کی تفریق تھی، نہ دولت مندوں اور غریبوں کا امتیاز تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی امت کا فرد کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا، اس پر حد جاری ہو جاتی، سزا ملتی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ سے تو نفرت کرتے، لیکن وہ امتی کے سلسلے میں اگر کوئی غلط بات کہتا اور کوئی امتی کے سلسلے میں حرف اٹھاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے۔ آپ کئی واقعات ہیں، واقعات میں جانے کا وقت نہیں ہے،
ناراض ہوتے. کاش آج کا یہ مسلمان اس حقیقت پر توجہ دیتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک امت بنایا تھا، لیکن آج ہم نے اپنے درمیان فرقہ واریت، گروہ بندی کی اتنی اونچی اونچی دیواریں ہم نے اٹھا لی ہیں کہ ہم جھانک کر بھی نہیں دیکھتے کہ ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہم خاسر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پوری امت سے بھی محبت ہو. جس امت کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس امت کی تشکیل پائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کا تعلق محض قانونی تعلق نہیں ہے، صرف آئینی تعلق نہیں ہے، صرف دستوری تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بے پناہ محبت، عطاہ محبت کار فرما ہو. ایسی محبت جس میں انسان لٹ کر محسوس کرے، لٹ جائے، اور لٹنے کے بعد محسوس کرے کہ اس نے پایا ہے، لٹنے کے بعد محسوس کرے کہ اس نے پایا ہے. انسان کھو کر سمجھے کہ اس نے حاصل کیا ہے. ایسی محبت جس میں کانٹوں کا بستر بھی پھولوں کی سیج محسوس ہو، کانٹوں کا بستر بھی، اور شعلہ و آتش فشاں بھی شبنم کی خنقی محسوس کرے، شبنم کی خنقی محسوس کرے. جنون کو چھوتی ہوئی محبت، جنون کو چھوتی ہوئی فداکاری، فداکاری کے جذبے سے معمور عطاہ چاہت، یہی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو تھی. اور یہ محبت ایمان کی حفاظت کا بڑا اثاثہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، بے نمازی ہو، فرائض سے غافل ہو، شراب اور کباب جیسی عادتوں میں مبتلا ہو، دین اور شریعت سے نابلد ہو، احکام شریعت سے ناواقف ہو، لیکن اس کے سینے میں بھی حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری موجود ہے اور موجود ہوتی ہے، جو وقت پڑنے پر شعلہ اور آتش، بلکہ آتش فشاں بن جاتی ہے. اس جذبے محبت کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اس لو کو مزید تیز تر کرتے رہنا چاہیے، اور اس محبت کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر منتقل کرنا چاہیے. ہمارے بے عمل مسلمانوں کے اندر بھی کیسی محبت تھی. ہم اس واقعے کے بعد اپنی آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اختر شیرانی ایک بہت معروف مسلمان شاعر تھے. اختر شیرانی، وہ سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ شراب اور کباب کے اندر رہتے، اور ایسی محفلوں میں رہتے وہ اسلام، مسلمان، حجاب، برقع، ٹوپی، داڑھی وغیرہ پر اعتراضات کرتے، لوگ مذاق اڑاتے، اور اختر شیرانی کبھی اس پر ریاکٹ نہیں ہوتے، کبھی اس پر کوئی اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کرتے. کسی نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اختر شیرانی اس پر ٹوٹ پڑے، اس پر ٹوٹ پڑے، اس کا گلا پکڑ لیا، اس کو مارنے کے لیے دوڑے. لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی اختر شیرانی کی تو کہا کہ اختر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو ہمیشہ تم کو ایسی باتیں کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کیا ہو گیا تم کو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اختر شیرانی نے کہا کہ یہ لوگ میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں، یہ لوگ میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں.
اور آخری سہارا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور اس محبت کے تقاضوں میں امت کے ایک ایک فرد سے بھی ہم محبت کریں، تاکہ یہ امت ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، یہ امت ایک عالمگیر خاندان بنے، اور اس امت کے اندر بھی وہی محبت کار فرما ہو جو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں کے اندر تھی۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔